السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان بزم معراج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم ماہ رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے سنیں گے، مگر اس سے پہلے ہوگی تلاوت کلام پاک۔ اور آج ہم دیکھیں گے کیونکہ ٹرانسمیشن خصوصی الصفا ماڈل اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ آج الصفا ماڈل اکیڈمی کے بچے ہمیں کون سی تلاوت کلام پاک سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت اور پیاری آواز میں تلاوت کلام پاک کی گئی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں گے ہماری الصفا ماڈل اکیڈمی کے بچے۔ میں گزارش کروں گا بچوں سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا کیا جانے، فرش والے
شفیع تیری سرکار بلاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا قاصد کرنا دل بیٹا تیرا جو میرا قاصد کرنا دل بیٹا تیرا کیا جو دو کرم ہے شجب بہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے روزانہ کی نشریات میں درود پاک کی فضیلت بھی ہوتی ہے، جس میں بچے مختلف درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور اس سے ذہن بھی ملتا ہے کہ ہمیں روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور ماہ رمضان کی تو برکتوں کی کیا بات ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح تمام اعمال میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے اور سنیں گے بچوں سے کہ آج وہ ہمیں درود پاک کی کون سی فضیلت سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. فرشتوں کی بخشش کی دعا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. پیارے بچوں، ہمیں جب بھی کبھی کسی جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لکھنے کا موقع ملے تو ساتھ میں مکمل درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لکھنا چاہیے، کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک اس کتاب یا کاپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کے ساتھ درود شریف لکھا رہے گا فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. پیارے بچوں، آئیے ہم بھی اللہ پاک سے بخشش دلوانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہم ہمارے بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہوتا ہے بیان کا، جس میں ہم علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھتے ہیں. اور آج کا جو دن ہے، یوم ہے، یعنی 3 رمضان مبارک، شہزادی کونین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری پیاری اور چہیتی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم عرس بھی ہے. تو آج ہم نے اسی مناسبت سے علامہ صاحب سے عرض کی تھی کہ وہ اس کے حوالے سے بیان فرمائیں. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا فرمانی صاحب سے کہ وہ سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدہ کائنات، مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ بطول طہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال جو ہے وہ 3 رمضان مبارک 11 ہجری کے اندر ہوا. اس مناسبت سے آج آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے اوصاف کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے. حضور علیہ السلام کو یوں تو اپنی ساری ہی اولادیں بڑی عزیز تھیں،
لیکن جو شفقتوں کے دریا بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری لاڈلی اور سب سے آخری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر بہائے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی محبتیں بی بی فاطمہ کے ساتھ اس قدر تھیں کہ جب یہ تشریف لاتی تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے، اور ان کی بھی محبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جیسی تیسی تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک والد جانتا ہے کہ بیٹی کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے والد صاحب کے ساتھ وہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، محبت اور الفت کا ایک نرالا انداز ہوتا ہے بیٹی اور والد کے درمیان۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، خاص بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹی کو والد سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، اس کے چلنے پھرنے کی چال ڈال اور گفتگو کا انداز جو ہے نا وہ والدہ ماجدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے، یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ان سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے کس نے دیکھا ہوگا؟ ام المؤمنین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجائے مطہرہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شبیہ، جو چلنے کا انداز، جو بات چیت کا انداز سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار سے جھلکتا تھا، وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی زیادہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص محفلوں کے اندر ان کے ساتھ سرگوشی فرمایا کرتے۔ ایک روایت میں ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، انداز وہی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے ہیں، اور جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جلوہ فرما ہے۔ دیگر خواتین کے حوالے سے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھری مجلس کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سرگوشی فرماتے ہیں۔ سمجھتے ہیں خاص بات جو قریب سے ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے ساتھ پہلی مرتبہ سرگوشی فرماتے ہیں تو یہ روتی ہیں، اور ایسا روتی ہیں کہ مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ دھارے مار کر رونا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی فرماتے ہیں، کان میں کچھ کہتے ہیں، پھر یہ ہستی ہیں، اور ایسی ہستی ہے کہ جیسے ہم جسے کہیں کہ بھائی کھلا کر ہنسنا، کھل کر ہنسنا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ والد اور بیٹی کے درمیان والا، تو بڑا تجسس ہوا کہ وہ بات جانے، اس بات کی معلومات حاصل ہو جو حضور نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں فرمائی۔ بہرحال یہ درپے ہوئی، لیکن انہوں نے اس وقت راز کی بات تھی نہیں بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مجلس میں موجود ہیں۔ بولی نہیں تھی بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ بات مجھے معلوم تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے اصرار کیا اور واسطہ دیا کہ آپ کس طریقے سے وہ بات مجھے بتائیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے درمیان ہوئی تھی، اور انداز یہ تھا کہ پہلی مرتبہ میں آپ روئیں اور دوسری مرتبہ میں آپ ہنستی، تو آپ کے بے حد اصرار پر وہ راز جو ہے وہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھول دیتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ راز کی بات یہ تھی جو حضور نے میرے کان میں فرمائی، وہ یہ تھی جس پر میں روئی تھی، وہی بات یہ تھی کہ حضور نے فرمایا ان قریب میں دنیا سے پردہ فرمانے والا میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی خبر تھی،
تو اس خبر غم کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ بے حد روئی، جو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے دیکھا کہ میں کس طرح سے روئی۔ اور دوسری بات جس پر میں ہنسی تھی، ٹھیک ہے، اور میری ہنسی جو آپ لوگوں نے دیکھی تو آپ نے حیرت کیا اس ہنسی پر، تو وہ دوسری بات یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے تم میرے وصال کے بعد سب سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوگی، یعنی مجھ سے ملو گی، یعنی میرے گھر والوں میں سے تمہارا سب سے پہلے انتقال ہوگا۔ حیرت کی بات ہے، ہمیں کوئی بتائے کہ جناب آپ کا انتقال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، حضور کے وصال کے 5 یا 6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں ربیع الاول کا حساب لگائیے، ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، ٹھیک ہے، تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے کہ کیا تاریخ ہے، وہ ہم بیس میں نہیں جا رہے، آپ ربیع الاول میں اتفاق ہے نا کہ حضور کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ ربیع الاول شریف سے رمضان تک کی گنتی کتنے مہینے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تقریباً 5 سے 6 مہینے بنتے ہیں، تو 6 ماہ کا عرصہ تھا جو انہوں نے حضور علیہ السلام کے بغیر گزارا، اور اس پورے عرصے میں حضور علیہ السلام بتایا جاتا ہے کہ کچھ شخصیات ہیں ایسی جو بے حد روئی ہیں، جو کیا ہوئی ہیں، بے حد روئی ہیں۔ اس میں سے ایک آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ جب جنت سے آپ کو نکالا گیا تو آپ بے حد روئے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، میں بات ٹاپک کی طرف ہی رہتا ہوں کہ حضور کے وصال کے بعد سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے حد روئی، کسی نے مسکراتا ہوا دیکھا نہیں آپ پر، اس قدر غم طاری تھا حضور کے وصال کا کہ کبھی آپ نہ مسکرائیں سوائے ایک مرتبہ۔ اگر میری جو سمجھیں کہ پردے میں رہتی ہوئی اسلامی بہنیں اگر یہ سن رہی ہیں، وہ بات سنیں کہ وہ جو ایک بات تھی جس پر وہ مسکرائی تھی، وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ آپ نے اپنی سہیلی اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ بڑی بہن ہے، ٹھیک ہے، ان سے یہ بات شیئر کی کہ جو جنازہ لے کر جایا جاتا ہے کیا مطلب اس وقت کوئی پردے وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ جنازہ دار جب لے کے جایا جاتا ہے کندھوں پر تو وہ ہلتا ہے، تو آپ کو یہ فکر لاحق تھی، جو فکر آپ ان سے شیئر کر رہی ہیں، سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ آج چلتی پھرتی جو ہے وہ عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی، بالخصوص رمضان کے مہینے میں بھی ہم جو ہے وہ بیان کریں گے جناب الوداع پڑھا جائے گا، جناب یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ان دنوں کے اندر، ان مبارک دنوں کے اندر جو ہے وہ حیرت کرنی چاہیے ان عورتوں پر، اور غیرت کھانی چاہیے ان کے گھر کے مردوں پر کہ وہ جو ہے وہ بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کا لباس کس طرح کا ہوتا ہے ماہ رمضان کی مقدس راتوں میں کہ با حیا بندہ دیکھ کر شرم سے اپنی نگاہیں نیچے کر لے۔ یہ حیاتی کے اندر زندگی میں اپنے اختیار سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ وصال کے بعد جو جنازہ ہوتا ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ میت کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے ہل رہا ہے، وہ لے کر جانے والوں کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی آپ فکر مند ہیں کہ کہیں وہ جنازہ اس انداز سے نہ حرکت کرے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کسی غیر مرد کے سامنے آشکار ہو، باوجود یہ کہ کفن آپ نے پہنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تسلی رکھیے، اس پر کوئی کپڑا وغیرہ اور دیگر چیزیں ایسی جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں جسم کی حیت وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ بات تھی جو حضور کے وصال کے بعد صرف ایک مرتبہ جو آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ دیکھی گئی تھی، وہ اس وقت میں آپ مسکرائی تھی جب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو یہ بات سنائی۔ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ کاش کہ ہمارا یہ بولنا کسی پر کسی اعتبار سے کوئی اثر انداز ہو جائے، اور شاید کوئی جو ہے وہ عورت ایسی ہو جو اسلامی جو ہے وہ طرز پر زندگی گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ نمازیں سب کر رہی ہے، لیکن اگر وہ اس طرح سے اگر بے پردگی کا کوئی معاملہ کر رہی ہے تو وہ اس سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو حال کو بدلی کرنے والا، تبدیل کرنے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری مائیں
بہنیں، ٹھیک ہے، جو گھر کی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکتوں سے ان کو مالا مال فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو واضح کیا۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شادی مبارک کے حوالے سے بھی آپ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد۔ جی ہاں، 2 ہجری کے اندر آپ کا نکاح سیدہ کائنات کا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہوا، اور شفقت و محبت کا یہ رشتہ تھا، بے انتہا محبتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں، لیکن حضور کی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ اس قدر تھی کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ جب تک آپ کے نکاح میں سیدہ کائنات رہیں گی آپ کوئی اور نکاح نہیں کریں گے۔ تو مولا علی دیگر نکاح ضرور فرمائے، لیکن جب تک آپ حیات ظاہری کے ساتھ متصف رہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ وہ جو ہے وہ ایسی عظیم شخصیت، میں تو اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ میں ان کے تعلق سے کچھ بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہماری حیثیت و اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے تعلق سے کچھ کہیں۔ یقینی طور پر اگر ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہنے کی برکت سے ہمارا اپنے رب سے حسن ظن ہے، ہمارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا بولنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بننے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور حضور علیہ السلام کی محبتیں اپنی جگہ پر، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی زوجہ ہونا یہ اپنی جگہ پر، ساتھ میں جو آپ کو فضیلت حاصل ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی والدہ ماجدہ کس کس خصوصیات کا بیان کریں۔ عبادتیں ایسی، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میری والدہ مصلی پر بیٹھی تو اٹھتی نہ تھی، یہاں تک کہ جو ہے وہ فجر طلوع ہو جایا کرتی تھی۔ امت محبوب سے، امت مرحومہ سے بے انتہا محبت، والد ماجد، ٹھیک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محبوب سے، یعنی کہ اپنی امت سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن ان کی محبت دیکھیے کہ یہ بھی امت کے حق میں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور عبادات اتنی زیادہ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب کھانا بناتی تھی نا سیدہ تو اس وقت تلاوت قرآن کیا کرتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، کوئی ان کو بھی جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کا شوق جو ہے وہ کسی طریقے سے پیدا ہو جائے۔ موبائل سے تو ہماری جانیں نہیں چھوٹ رہی، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بس جو وقت فارغ ملا، چاہے روزہ ہو علاوہ روزہ ہو، رمضان ہو علاوہ رمضان ہو، بس موبائل ہی ہے۔ اور موبائل میں کیا ہے یہ آپ وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ موبائل میں کیا ماہ رمضان کے ایام میں اور راتوں میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں یہ بھی بتانا چاہوں گا ہمارے ویورز کو کہ بعض جو ناقدین ہیں، جو نہ سمجھ لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کچھ ایک ایسی بات دلیل مل جائے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ جو ہے وہ کس، حالانکہ مولا علی موجود، افضل تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ قریبی جو ہے وہ قرابت دار رشتہ دار وہ پڑھائے، مگر ہم نے یہ دیکھا اور روایتوں میں پڑھا بھی کہ جو ہے وہ ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ فرمایا۔ تو یہاں سے ان کی کوئی بھی ایسی آپس میں کوئی معاملات نہیں تھے۔ اگر کوئی وقتی طور پر کسی مسئلے میں ٹھیک ہے کوئی اختلاف ہوا تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں ہماری طرح کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دل پر لے کر بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کا معاذ اللہ ان سے متصور ہی نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں کسی طرح کا بغض رکھیں دل میں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے ایسا، علماء نے اس حوالے سے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے وہ کیا معاملات تھے جس کے حوالے سے آج یہ شریر قسم کے لوگ ہیں جو باتیں بناتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ کوئی ذات ہے ایسی جو حضور کی موجودگی میں حضور کا
بابرکت مصلی سنبھالے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، کم و بیش 15 یا 18 مجھے تعداد یاد نہیں ہے، اتنی نمازیں حضور کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ یہ مصلی سنبھال کر وہ نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو حضور کی موجودگی میں، ایسے شخص کے بارے میں کیا کوئی بات کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے تو سوائے وہی جو انتہائی جو ہے وہ نالائق اور بے شرم قسم کا انسان ہو۔ اور آپ دیکھیے یہ مثال آپ نے خود بتایا، یہ مثال دیکھیے اگر ان کے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں آپس کے تو کیا کبھی جنازے کے لیے ان کو آگے کیا جاتا اگر کوئی معاملات ایسے ہوتے؟ بالکل بھی نہیں تھے، اور تھے ہی نہیں، اور تھے ہی نہیں۔ اس کی نشانی بھی بتا دی گئی کہ بھائی دیکھیں جنازہ بھی کون پر آ رہا ہے، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ جی قربان جائیے ہمارے پیر و مرشد پر اس حوالے سے، تو انہوں نے جو ہمیں ایک نعرہ بھی دے دیا نا، وہ بھی نعرہ بڑا پیارا ہے، آئے مل کے لگا بھی لیتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ابو بکر و عمر جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جزاک اللہ خیر حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سلسلے منقبت کی طرف، کیونکہ آج سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بھی ہے، تو ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے نعت خواہ اسلام فیض الحسن رضا سے گزارش کریں کہ وہ ہمیں کلام سنائیں۔ قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی کا گھرانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے۔ حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے۔ اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ منقبت کے بعد اب ہم بلیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ دعا کی طرف، اور میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا فاروق مدنی صاحب سے کہ وہ دعا کروائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشد کے، ہمارے استادوں کے، اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ تیرا کرم، تیری عنایت، تیرا فضل، تیری رحمت مولا ماہ رمضان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کیا مولا۔ اس ماہ مبارک کی ہم سب کو بے بہا برکتوں سے بھی مالا مال کر دے مولا۔ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، نمازوں کو قبول کر لے، تراویحوں، دیگر نیک اعمال، تلاوت قرآن کریم کو قبول کر لے مولا۔ ہم سب کو خوب نیک اعمال کی توفیق عطا کر مولا۔ سجدہ کائنات، مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کر کے مولا ہم نے اپنے بختوں کو چمکانے کی کوشش کی مولا۔ ان پاکیزہ خاتون کا صدقہ مولا ہم سب کو بختور کرتے مولا، ہمیں خوش نصیبوں میں سے کر دے، ہمیں مولا پاکیزہ لوگوں میں سے کر دے مولا۔ ان صالحین کا ذکر کیا مولا، ان صالحین کا صدقہ ہمیں بھی صالحین میں سے کر دے، متقیوں کا صدقہ ہمیں متقین میں سے کر دے مولا۔ یہ لوگ کثرت سے توبہ کرنے والے تھے مولا، ہمیں بھی کثرت سے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے مولا۔ ہماری گھر کی عورتوں کو مولا سجدہ کائنات، مخدومہ کائنات کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ ماہ رمضان میں بھی جو مولا بے پردگی کا سلسلہ رہتا ہے، مسلمان عورتوں کی طرف سے مولا حیا کی چادر نصیب کر دے مولا۔ مسلمان عورتوں کو سجدہ کائنات جو حقیقی ان کی آئیڈیل ہیں مولا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا کر دے مولا کریم۔ یہود و نصارہ کی عورتیں مسلمان عورتوں کی آئیڈیل نہ کبھی ہوئی ہیں، نہ کبھی بن سکتی ہیں مولا۔ مولا کریم مسلمان عورتوں کو ان کی بابرکت سیرتوں سے درس عقیدت، درس پردہ مولا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ سب مسلمانوں کو مولا محبتیں اور الفتیں عطا کر دے، مسلمانوں کو مسلمانوں کی جانوں مالوں عزتوں کا محافظ بنا۔ فلسطین کے مسلمانوں پر کرم کر دے، ماہ رمضان میں ان کے حق میں آسانیاں کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے ہماری قرآن اندازی کا، انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں قرآن اندازی کی جائے گی اور رزلٹ آپ کو کل کے سوالات کے جو ہے اناؤنس کیے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔